اللہ والے صاحب فرماتے ہیں نبی کی سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑے گا گویا کہ وہ نبی کا دشمن ہے۔ زمان کے حال کے اعتبار سے اگر کوئی مسلمان ایک بھی نبی کی سنت کو حال کے اعتبار سے چھوڑے گا تو گویا کہ وہ منتقل دشمن ہے، اور کثرت سے مسلمان سنتوں کو چھوڑے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں جو سنتوں کو ہلکا سمجھ کر کے چھوڑے گا وہ فرضوں سے محروم کر دیا جائے گا، اور جو فرضوں کو ہلکا سمجھ کے چھوڑے گا وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اللہ ہماری سے حفاظت کرے۔ اسی لیے قرآن میں اندر صاف فرمایا کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ ہدایت کا جو معاملہ ہے اللہ کی طرف سے وہ سنتوں کی پابندی پر ہے۔ مسلمان جتنی سنتوں کی پابندی کرے گا اتنا ہدایت پر آئے گا، ہدایت ملتی رہے گی، اور کسی ماحول کی وجہ سے حالات کی وجہ سے سنتوں کو پامال کرے گا تو وہ ہدایت سے دور جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک کا حکم ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، لیکن کس نے انکار کیا؟ پوچھا کہ کس نے انکار کیا سے کیا مطلب؟ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اطاعت سے مراد کیا ہے؟ نبی کا وفا کرے گا۔ جیسے عبادت میں نبی کا طریقہ موجود ہے، وہ کیسا کرنا ہے، سجدہ کیسا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وضو کیسا کرنا ہے۔ عبادت کے لیے کی تمام جو سنت ہے وہ متعین ہے، قیامت تک اس میں کوئی بدلی ہو نہیں سکتی۔ عبادت کے لیے کی سنت ہے، احکامات کے لیے کی سنت ہے، وہ قیامت تک کے لیے کیا ہے؟ شکا اور ہے، اس میں کوئی حالات کے اعتبار سے تبدیلی نہیں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ فیشن کی طرف جائیں گے، اس وقت سنتوں پہ کیا ہوگا؟ نہیں، اس وقت کبھی فیشن کو چھوڑ کے سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اور جو دنیا میں جتنا اس وقت میں فیشن ہے یہ سنتوں کے مقابل میں ہے۔ دنیا میں جتنا فیشن پہننے کا، کھانے کا، رہنے کا اور حاجتوں کو پورا کرنے کا، جتنی انسانی حاجت ہے ان سارے حاجتوں کے پورا کرنے کا دنیا میں جو فیشن پھیلا جا رہا ہے یہ سنتوں کو براہ راست مٹانے کے لیے، سنتوں کو براہ راست مٹانے کے لیے۔ ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر زندگی بسر کرتا رہے گا، باوجود اگر فرائض کی زندگی اس کے ہے لیکن خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت صحابہ کرام کی جماعت کو اٹھا کے دیکھیں، نبی کے سنتوں کو کس طرح سے اپنی زندگی میں لیے ہوئے تھے، اور نبی کی سنتیں ان کے اندر اس کی عظمت تھی۔ ایک صحابی رضی آپ نے لکھا ہے کتاب میں کہ وہ اپنے رہنے کے مقام سے 2 کلومیٹر دور تک ریت کے میدان میں جاتے تھے، اور ایک درخت تھا اس کو جا کے پانی ڈالتے تھے، واپس آتے تھے۔ تو جب ان سے پوچھا کہ بھئی یہ درخت لمبا کتنا ہے، پھر آپ اس کو بڑھانے کے لیے، جگہ کے لیے آپ پانی ڈالتے کیا بات ہے؟ فرمایا ایک مرتبہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، کعب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قضاء حاجت کے لیے بیٹھے، اس نے کہا کہ ہمارے نبی یہاں بیٹھے تھے، یہ وہ جگہ ہے جو درخت ہے، تو اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ وہ نبی کی اپنی حاجت پوری کرنے کی جگہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اسی لیے اس درخت کو زندہ رکھنے کے لیے پانی دے رہا ہوں۔ غور کرنے کی بات ہے، صحابہ نبی کی اس بیٹھنے کی جگہ کو قیامت کے لیے زندہ رکھنے کے لیے 2 کلومیٹر چل کر بھی پانی دے رہے تاکہ وہ نشانی قائم رہے، اور مسلمان ہونے کے باوجود، نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود، میں نبی کو امتی کہنے کے باوجود آج کے زمانے کے مسلمان یعنی بنا سوچے سمجھے اپنی زندگی سے سنتوں کو نکالے ہوئے، وہاں تو نبی کے بیٹھنے کی جگہ کو سلامت
یہ جو تعلیم مسجدوں میں ہو رہی ہے یہ نبی کی تعلیم ہے، صحابہ کی تعلیم ہے جو تربیت کی جگہ ہے. اسی لیے کہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے جو عمل ہے اس کے لیے نمونہ نبی اور صحابہ کی زندگی ہے. اس کے علاوہ ہم میں سے کوئی کسی کے لیے نمونہ نہیں، چاہے کتنا بھی وقت لگایا ہوا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی نمونہ ہمیں سے نہیں. ہمارے لیے نمونہ نبی کی زندگی، نبی کے گھر والوں کی زندگی اور صحابہ کی زندگی، صحابہ کے گھر والوں کی زندگی. بہرحال نکاح کا مقصد جو ہے اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا. نکاح کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا. جیسے آج دنیا میں اتنی حرام کاری پھیلی جا رہی ہے جس میں مرد سب مبتلا ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو نکاح کا مقصد مرد عورت کو اپنے آپ کو حرام کاری سے بچانا ہے. اور آج یہ حرام کاری اس لیے زیادہ ہو گئی، آج ہم نے نکاح کو مہنگا کر دیا، جبکہ حضور کے زمانے میں نکاح بہت سستا تھا. لڑکا لڑکی کو پسند ہو، بس ایک آدمی گواہ دینے والا گواہی دے دے، ہو گیا نکاح. نکاح کتنا آسان ہے، لڑکا لڑکی کو پسند کرے اور ایک آدمی گواہی دے، ہو گیا نکاح. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کا پیغام لے کر ایک صحابی کے گھر گئے کہ فلاں شخص آپ کی لڑکی کے بارے میں پیغام دے رہا ہے، کیا کریں؟ تو لڑکی کے باپ نے کہا یہ تو بازو تو رکھو، یہ بتاؤ تم ہماری لڑکی کے پیغام کے لیے تیار ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں. ان کو وہی بٹھایا اور خود باپ نے نکاح کو خطبہ پڑھا اور رضامندی حاصل کی اور نکاح ہو گیا. وہ صاحبان کھڑے ہیں جن کا پیغام لے کر گئے ہیں، لیکن جانے والے کا نکاح ہو گیا. اور آ کر کے ان سے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، پیغام تیرا پہنچانا تھا لیکن میرا پیغام اللہ نے قبول کر دیا. تو وہ غصے نہیں ہوئے، انہوں نے مبارکباد دی، اللہ تمہارا یہ رشتہ مبارک ہے. اللہ اکبر. نبی کے زمانے میں شادی اتنی آسان تھی، نہ مجمع جمع کیا جاتا تھا، نہ کوئی اکھڑا پکڑا تھا، بلکہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ مجلس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیٹر کی جو ہے کپڑے کو لگے ہوئے داغ سے پہچانا، یا تمہارا نکاح ہو گیا؟ کہنے کہ ہاں میرا نکاح ہو گیا. تو آپ نے دعا پڑھی. یعنی ایسی شادی جس میں نبی کی حاضر نہیں ہے، لیکن اللہ معاف فرمائے آج اس لوگ رواجات نے ماحول نے اس شادی کو کتنا مہنگا کر دیا. اسے بلانا چاہیے، اسے بلانا چاہیے، ان کو بلانا چاہیے، ان کے بغیر کام ہونے کا، اور شادی ایسی ہونی چاہیے. حضور کے زمانے میں شادی سادی تھی. شادی کیا تھی؟ سادی. آج ہم نے کیا کیا؟ شادی. شادی کے معنی تو بہت بڑا ہونا چاہیے، سارا گاؤں جاؤں ہونا چاہیے، بڑے بڑے آدمی آنی چاہیے. تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے خرچہ بھی چاہیے. اب خرچہ نہیں کیا کرنا چاہیے؟ لون لینا چاہیے. یعنی جو عبادت تھی شادی، آج ہم نے اس کو رواجی اور رسمی طریقے سے اس عبادت کو کیا کر دیا؟ ہم نے خراب کر دیا. اس لیے حدیث میں آتا ہے جو اچھی طریقے سے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز روشن چمکدار بن کر اس کے حق میں دعا دیتی جاتی ہے، جیسے تم نے میری حفاظت کی اللہ تو میری حفاظت کرے. تو شادی عبادت ہے جس میں شادی کرنے والے نے اللہ کے حکم کو توڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا. تو جو نماز پڑھنے والے کے بعد دعا کر رہی ہے تو کیا وہ شادی والوں کو کیا کریں گی؟ دعا کریں گی. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. اس لیے آج امت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. آج جو بڑی بڑی عمر کی عورتیں، بچیاں پڑھی گھروں کے اندر 20 سال کی 40 سال کی رشتے ہونے کو تیار ہیں، اور وجہ پوچھی گئی تو سامنے والے کی ڈیمانڈ کیا دوں گے، کیا دوں گے. اس ڈیمانڈ نے امت کے
परवरिश की, अपने ऊपर बोझ न समझा, अपने ताकत के मुताबिक उस पर अपना खर्चा किया, उसने जन्नत वाजिब कर दी। जिसने 2 बेटियों की परवरिश कर ली, अपने जिम्मे बोझ न समझा और उसकी परवरिश कर ली, उसका हक अदा किया, तो उसको जन्नत वाजिब हो गई। तो बेटी का घर में आना क्या है? रहमत है। इसीलिए उसको तो जरूरी है। दीन जो है हर हाल में अल्लाह के हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के साथ जिंदगी गुजारने का नाम है। इसीलिए दीन के जो शोबे हैं, इबादत का, अखलाक का, माशरे का और मामलात का, इसमें जितनी भी खराबियाँ जो आज होली जा रही हैं, इसकी वजह इस लाइन के दीन को मुसलमान ने अभी सीखा नहीं है। इसीलिए हुजूर के ज़माने में सारा दिन मस्जिदों से सीखा जाता था। आज हमने मस्जिद को नमाज पढ़ने की जगह बनाई है, वरना हुजूर के ज़माने में 24 घंटे हर आने वाला अपने ज़रूरत का दीन सीखता था। घर में बच्चा पैदा हो गया तो मस्जिद में आके पूछते थे, मेरे घर में बच्चा पैदा हो गया, अब मुझे क्या काम करना है? मेरे बच्चे की बुलूगियत आ गई, मेरा बच्चा वालिद हो गया, अब मुझे क्या करना है? बच्चे का निकाह करना है, उसका क्या करने का तरीका है? हुजूर के ज़माने में ये सारे